ایمان رکھ رہا تھا، آیا وہ اس ایمان جس پر رکھ رہا تھا اس کے کہنے پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر ان کے کہنے پر عمل نہیں کر رہا تو وہ انسان حقیقی ایمان کے درجے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مقام پہ تو انسان یہ پہنچ گیا، لیکن اب دوسرا جو درجہ آتا ہے، دوسرا جو مقام آتا ہے، اس پر کیا دیکھنا ہے؟ اس پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اور وہ جو کر رہا ہے وہ سیم ہے یا نہیں ہے. کیا اس کے ایمان اور عمل میں اختلاف تو نہیں ہے؟ کیا اس کے ایمان اور عمل میں تضاد تو نہیں ہے؟ کیا اس کے ایمان اور عمل میں ڈفرنس تو نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یقین جانے وہ انسان ہدایت یافتہ ہے. یا اب اگر یہ دیکھنا ہو، کیونکہ ہدایت کی نشانیوں میں سے جو دوسری نشانی ہمارے روبرو آ رہی ہے وہ تو نشانی یہی آ رہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میرا عمل، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، کہ کیا میں عمل میں بھی اول وقت نماز پڑھتا ہوں؟ کیا فقط کہنے پر میں اول وقت نماز ادا کرنے والا ہوں؟ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، کیا میں زبان پر ہی لوگوں کی مدد کی بات کر رہا ہوں یا عمل میں بھی؟ میں گناہ نہیں کرتا، کیا میں زبان سے ہی کہہ رہا ہوں میں گناہ نہیں کرتا؟ کیا عمل میں بھی میرے اندر یہ پایا؟ یہ تمام چیزوں کا انسان کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان دیکھے کہ بھائی میرے اندر جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ سیم ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. جب یہ والی کنڈیشن انسان کی آ جائے گی تو انسان پہنچ جاتا ہے ہدایت کے درجے پر، یعنی اب وہ ہدایت پا چکا ہے. جبھی کہا گیا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے سوال کیا کہ ایک شخص نے آ کے کہ مولا میں کیسے پتہ، میں تقریباً گزشتہ تقریر میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو امام نے جواب یہ دیا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا عمل اور تمہارا ایمان ایک ہے تو تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہارے عبادت کے بعد تمہارے اندر چینجنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تمہارے عبادت کے بعد آیا تم وہ تو نہیں. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. جب ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہم حقیقی طور پر عزاداری کر رہے ہیں یا حقیقی طور پر عزادار ہم حقیقی عزادار ہے بھی یا نہیں ہیں. ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تو کہا اسے معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر چینجنگ آ رہی ہے عزا کے بعد یا نہیں آ رہی. ہم فرش عزا پر جو جا رہے ہیں، فرش عزا سے جو اٹھ رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد اس میں جب ہم گھر واپس آ رہے ہیں تو ہمارے اندر چینجنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اگر نہیں آ رہی تو یقین جانے کوئی ایک عیب ہے کہ جو ہمیں یہ ہمارے لیے واضح اور روشن نہیں کر رہا. اب وہ ہے کیا؟ سوال اگر یہاں کرے کہ وہ عیب، وہ نقطہ، وہ مشکل ہے کیا جو ہمیں چینج نہیں ہونے دے رہی؟ کہا وہ گناہ ہے. کوئی ایسا گناہ تو ہم نے انجام نہیں دیا کہ جس گناہ کے سبب ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا، ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی. ہم فرش عزا پر جا کر بیٹھ تو رہے ہیں، ذکر حسین ہم سن تو رہے ہیں، ہم ان پیغامات کو حاصل تو کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی وہ باتیں، وہ پیغام ہم پر کوئی اثر نہیں کر رہی. تو کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر اس عمل کو انجام دینے کے بعد یہ جو بدلاؤ نہیں آ رہا، تو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ تو ہم نے انجام نہیں دے رکھا جس گناہ کے سبب یہ عزا ہم پر اثر نہیں کر پا رہی. اس سے ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. تو دوسری علامت کیا رہی؟ دوسری علامت یہ رہی کہ عمل اور علم میں اختلاف نہ ہو، عمل اور علم میں تضاد نہ ہو، عمل اور علم میں فرق نہ ہو. جب ہمارے اندر یہ نہیں ہوگا تو یقیناً ہم ہدایت پا جائیں گے. اس کے بعد تیسری علامت جو ہے وہ ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے ہمسائے کے لیے باعث اذیت تو نہیں ہے.
یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک شیعوں کی علامت بھی ہے. مثلا اگر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے اگر آپ بیان کو دیکھیں گے تو وہ جو امام نے علامات اور صفات شیعوں کی بیان کی، اس میں سے یہ علامتیں ہیں. عمل میں اختلاف، عمل اور علم میں اختلاف نہ ہو، ایمان رکھتا ہو، نماز کو اول وقت ادا کر رہا ہو، غریبوں کی مدد کر رہا ہو، یہ تمام چیزیں یہ ہمارے اندر پانی ہونی ضروری ہیں. تب ہم جا کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی شیعان حیدر کرار ہیں. اذان محترم، یہ ہوئی دوسری علامت.